ان بدری صحابہ نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر وہ بدری صحابہ جو تھے وہ انتظار کرنے لگے کہ ہمیں مجلس کے اندر جگہ مل جائے، ہمارے لیے جگہ بنا دی جائے۔ اب کوئی بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز حضور کی طبیعت مبارکہ پہ نساز گزری، گرام گزری، تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اب اٹھنے والوں کو اٹھنا گرا محسوس ہوا کہ ہم پہلے آئے تھے، ہمیں اٹھا دیا گیا ہے۔ یہ جب ان کی طبیعت کے اوپر گرام گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کیا ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، میرے بابو کا حکم مقدم رکھو، اپنی طبیعت کو سمجھاؤ کہ ہماری طبیعت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سرکار کی مرضی کے تابع ہوگی۔ اپنے آپ کو اس بارے میں جب وہ سمجھا دو کہ جو حکم سرکار کا ہوگا وہی ہم فالو کریں گے، اس کے علاوہ کوئی حکم ہمارے درپیش نہیں ہوگا۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدری صحابہ سے بے پناہ پیار تھا اور ان کو عزتوں سے نوازتے تھے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے بے سر و سوانی کے عالم میں کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں اور سرکار کو انہوں نے خوش کیا ہے۔ حالانکہ ہزاروں کا مجمع آگے، ہزاروں دنیا اور ہزار کی تعداد کے لشکر کفار، اور ادھر صرف 313 ہاتھوں میں کسی کے جب لکڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی کے ٹوٹا ہوا بھالا پکڑا ہوا ہے، کسی کے جب وہ نیزہ پکڑا ہوا ہے، کسی کے پاس اگر تلوار ہے تو اس کو بھی دندان پڑے ہوئے، یہ معاملات تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو صرف بھروسہ تھا تو حقیقی کی بنیاد کی ذاتی مبارکات پہ بھروسہ تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا دان والا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا دان والا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک تاریخ بننے والا تھا۔ نہ کہ وہ تیر پیتر کی کان خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی تاریخ بننے والے پر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس لیے کریمہ کا قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے، عزتوں سے نوازا کرتے، مجلس میں آگے جگہ عطا فرمایا کرتے کہ یہ وہ بدری صحابہ ہے جو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی کفار کے ساتھ لڑ پڑے تھے۔ نہ تیروں تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ کمری والے پر۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ ابھی جلدی تیری عظمت کے قربان جائے، تو نے بدر کے میدان کا خاکہ پیش فرمایا، اللہ تیری قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ فرماتے تھے ان
کے پاس 2 گھوڑے 6 گردے 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر یہ وہ لشکر ہے یہ لشکر اسلام ہو گئے قلت کے باوجود بھی ساز و سامان کوئی نہیں ہاتھ میں ہتھیار کوئی نہیں بے سر و زمانے کے عالم میں لڑنے اس وجہ سے آئے ہیں کہ ان کو تیر و تیر پہ تکیہ نہیں ہے نہ تیر و تیر پہ تکیہ نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک ساداسی کالی کملی والے پر حفیظ جلدری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج بھی فضائے بدر اس بات کی گواہ ہے فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک فرات گرونی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صحابہ کی عزت اور ان کی حوصلہ افزائی اس لیے فرماتے تھے کہ وہ بے سر زمانے کی عالم میں کفار کے ساتھ لڑ پڑے اس لیے سرکار نے فرمایا یہ بدری صحابہ ہے ان کو آگے جگہ ان کو آگے بٹھاؤ اور جو بدری صحابہ ہے ان کی بڑی عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ان کی جو ہے وہ فضیلت کو بیان کیا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بڑی بیان فرمائی بدری صحابہ کی کیونکہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا تو لہذا انہی کے عشق کو انہی کی محبت کو انہی کے پیار کو معیار زندگی بنایا گیا اس لیے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ بدری صحابہ ہے سرکار نے جب وہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرت حیدر کرار اور اشرف بشرہ صحابہ کے بعد سرکار نے فرمایا بدری صحابہ کی شان ہے ان کی عظمت ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی شان کو بیان کیا اور دیگر قوموں کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن رشید کے اندر بیان فرمایا دیگر قوموں کے ان میں سے بنی اسرائیل کا طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا جو بنی اسرائیل کا جو طرز عمل ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے اور عجیب و غریب بھی ہے اور اللہ اس کے رسول کو ان کا طرز عمل ناپسند بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرز عمل کو پسند ہی نہیں فرمایا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی ہے ان کی عظمت بڑی نرالی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصداً تکلیف پہنچانا تو درکنار دور کی بات ہے صحابہ کرام علی رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم عظمت اور ہیبت اور سہولت کی وجہ سے بھی عموماً خود کو کوئی سوال نہیں کرتے تھے سوالوں سے بچتے تھے تاکہ سرکار کے اوپر ہمارا سوال کرنا گہرا نہ گزرے یعنی اتنے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر صحابہ کرام علی رضوان کے دلوں میں تھی تو لہذا ایسے بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سبز رنگ کا لباس زیب تن کیا لباس پہنا مسجد کے اندر میں داخل ہو گیا
تو مسجد کے اندر داخل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اعرابی کے ساتھ جب وہ بات فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، حضور نے صلوات والسلام نے اپنی صحابہ کی اس صحابی کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، نظر منت خدا سے کیا کرو، یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اس کو پورا کیا کرو۔ جب کوئی منت مان لو، نظر مان لی جائے، منت مان لی جائے، اس کو پورا کیا کرو۔ تو وہ اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نظر پوری کرنے کے بارے میں وہ استفسار کر رہا تھا، اس نے بار بار استفسار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے 3 بار یہی سوال دہرایا، تو اتنے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت میں نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب سرکار نے مجھے دیکھا تو دریافت فرمایا، وہ کہاں ہے جس نے نظر پوری کرنی ہے؟ جو نظر پوری کرنے والا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اعرابی کہنے لگا، حضور میں حاضر ہوں، میں یہیں پہ ہوں، میں گیا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا، یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نظر منت کو پورا فرمایا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جو اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے، اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یعنی صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں، حضور صحابہ کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ، بنی اسرائیل کے رویے اور صحابہ کرام کے خوبصورت طرز عمل کا فرق غزوہ بدر کے اس واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علی رضوان سے مشورہ فرمایا، مشورہ کیا کہ بتاؤ جنگ بدر پہ جانا ہے، کفار کے ساتھ مارکا کرنا ہے، حق و باطل کا جو مارکا کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی رائے دو، رائے پیش کرو۔ اب صحابہ کرام میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جن کا تعلق انصار صحابہ سے ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندروں کے اندر گھوڑے کھدانے کا کہیں گے، سمندروں کے اندر گھوڑے ڈال دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمندر کے اندر کود پڑیں گے، آپ صرف حکم فرمائیں، مشورہ نہ کریں، آپ کے کہنے پہ ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل الگ، صحابہ کرام کا طرز عمل الگ ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل، بنی اسرائیل نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ تم لڑو یا تمہارا خدا لڑے، ہمیں تو نان و نفقے سے کام ہے، من و سلوے سے کام ہے، کھانے پینے سے سروکار ہے، لڑائی کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں، تم لڑو یا تمہارا رب لڑے۔ لیکن جب سرکار نے اپنے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا، حضور پوچھتے کیا ہو؟ اگر کہو گے تو سمندر کے اندر کود پڑیں گے، چٹانوں سے ٹکرا جائیں گے، طوفانوں کا مقابلہ کریں گے، جیسے آپ حکم فرمائیں گے آپ کے حکم کی بجاوری ہوگی۔ بس آپ حکم تو کریں، ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسی طرح ایک معزز سردار تھے اپنے قبیلے کے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، یا رسول اللہ ہم لڑیں گے۔ جب سرکار نے یہ جملہ حضرت مقداد بن اسود کا سنا تو سرکار کا چہرہ مبارک، چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ عشق تھا، صحابہ کرام کی یہ سرکار سے محبت تھی کہ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، حضور
ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ لڑو یا آپ کا رب لڑے۔ اے حضور آپ حکم فرمائیں، ہم تو آپ کے آگے پیچھے جب وہ دائیں بائیں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیر آپ کی طرف آئے گا پہلے آپ کے صحابہ سینے پہ کھائیں گے، پھر جو ہے وہ ایک ایک صحابی جب تک جام شہادت نوش نہیں کر دیتا اس وقت تک اے کملی والے آقا آپ کے اوپر ہم کھروچ بھی نہیں آنے دیں گے، ذرا برابر بھی آپ کو پریشانی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ صحابہ کرام علی رضوان کا عشق تھا جو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، پھر اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا جب بدری صحابی آ جائیں اور غیر بدری صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو، ان کو اگلی نشستوں پہ جگہ دیا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی مدد اس وقت کی ہے جب بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے صحابہ کو آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے، ہم نے آپ کے صحابہ کو منتخب کیا، چنا ہے کہ یہی وہ دل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر جان دینا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے صحابہ کے دلوں کو منتخب فرمایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بدر کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرماؤ کہ جب آپ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، آپ کے رب نے بدر کے میدان میں بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کی مدد فرمائی ہے، آپ کے ساتھ تعاون فرمایا، آپ کو عظمت والے صحابہ عطا کیے، ایسے استقامت والے صحابہ عطا کیے جو آپ کی عزت اور ناموس کی خاطر لڑ پڑے، بدر کی فضاؤں کے اندر چلے گئے، بے سر و سامانی کے عالم میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے نہیں ہیں، اے محبوب ان کے پاس کھانے کے لیے اعلیٰ کھانے نہیں ہیں، اے محبوب یہ تیری عزت و ناموس بچانے کے لیے، تیرے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں بدر کے میدان میں جا کے ٹھہر گئے۔ یہ وہ عظمت والے صحابہ ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے بابرکت صحابہ ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اے محبوب بے سر و سامانی کے عالم میں تیرے رب نے تیرے ساتھ مدد فرمائی، تیرے ساتھ تعاون فرمایا، کیونکہ یہ جو بدری صحابہ ہیں ان کے دلوں کے اندر تیرا عشق اور تیری محبت امڑ کے آ گئی تھی، اس لیے ہم نے مدد فرمائی۔ یہ تیرا عشق لے کے گئے تھے، تیری محبت لے کے گئے تھے، اس وجہ سے ہم نے جب وہ تیری مدد فرمائی۔ تو جب اب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں جب پہنچے تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے ملی، خیمے گاڑنے کے لیے ملی، وہ جگہ نشیبی جگہ تھی، اور وہاں پہ ریتری زمین تھی، ریتری زمین، اور کفار نے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا ان کی زمین بھی سخت تھی اور اونچی جگہ پہ تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے مشورہ دیا، حضور یہ جو بدر والے کنویں ہیں نا، ان کے اگلی سائڈ پہ ہم اپنا پڑاؤ کرتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، تاکہ پیچھے سے کنویں کی بھی ہمیں ہیلپ مل سکے، سپورٹ ہو سکے، اور ان کا پانی بھی بڑا نیچے جا چکا تھا کنووں کا، ایک کنواں نہیں تھا، کئی کنویں تھے وہ،
لیکن لوگ یہی بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ بدر جب وہ ایک کنواں تھا، وہاں بدر کا جو میدان ہے وہاں پہ ایک ہی کنواں تھا، لیکن وہاں پہ کئی کنویں تھے، کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہاں جا کے پڑاؤ کیا تو شاعر اسلام حفیظ جلندری علیہ رحمہ اس بدر کے قصے کو، اس بدر کی زمین نے جو صدا بلند کی، جو بدر کی زمین پکار کے کہتی تھی، وہ اس کی محبت کو جب وہ اس نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا۔ جو بولی شاعر کی ہوتی ہے وہ کسی کی ہو نہیں سکتی، جو تخیل، جو ذہن اللہ تعالیٰ نے شاعر کو دیا ہوتا ہے وہ کسی اور کو وہ ذہن نہیں ملا ہوتا۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے وہاں بدر کے میدان کے آگے، کنویں کے آگے پڑاؤ کیا نا، تو وہ بدر کی زمین کہنے لگی، وہ میدان کہنے لگا، الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ وہ بدر کی دھرتی کہنے لگی، زمین کہنے لگی، اے اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ تیرا محبوب جو ساقی کوثر کا مالک ہے یہاں پہ تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی یہاں کے تیرے نمازی ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ اے اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ تیرا محبوب جو ساقی کوثر کا مالک ہے وہ یہاں آ کے ٹھہرے گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ مکہ اور مدینہ کے نمازی بھی آ کے میرے اندر آ کے پڑاؤ کریں گے۔ اے اللہ یہ بدر کے شہید بھی آئیں گے، بدر کے غازی بھی آئیں گے، اگر مجھے خبر ہوتی میرے اوپر سے طوفان نوح بھی گزرا ہے، میں اس کا کچھ قطرے اپنے اندر جمع کر لیتی۔ اے اللہ مجھے پتا ہوتا تیرا ساقی کوثر یہاں پہ آئے گا، میں شبنم کے چند قطرے ہی جمع کر لیتی، تیرے محبوب کو پیاس لگتی، تیرے محبوب کی بارگاہ میں وہ شبنم کے قطرے پیش فرماتی۔ اے اللہ مجھے خبر کوئی نہیں تھی، خبر کیا تھی یہاں کے تیرے نمازی ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ تیرے محبوب کے قدم اب اس دھرتی پہ آئے ہیں۔ اب جو دھرتی بدر کی دھرتی، بدر کے جو میدان ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، تیرے محبوب کے قدم اب اس دھرتی پہ آئے ہیں۔ الہی حکم دے اب سورج کو آتش نہ برسائے، اے اللہ سورج کو حکم دے دے یہ تپتی سیراب ہے، اے پروردگار عالم تیرے محبوب کے غلاموں نے بھی روزہ رکھا ہے، تیرا محبوب بھی روزے کی حالت میں ہے، میں تو بس اتنا ہی عرض کر سکتی ہوں، اتنی تیری بارگاہ میں التجا کر سکتی ہوں، میں اتنی ہی فریاد کر سکتی ہوں، اے پروردگار عالم تو سورج کو حکم دے دے یہ آتش نہ برسائے، یہ آگ نہ برسائے میرے دامن سے، جب تیرے محبوب کو ہوائے گرم آئے گی۔ اے بدر کی دھرتی تیری محبت پہ قربان جائے، تیرے عشق پہ قربان جائے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ بدر کے میدان نے، وہ بدر کی دھرتی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی، میرے دامن سے جب تیرے محبوب کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔
ہے پروردگار عالم سورج کو حکم دے دے وہ آگ نہ برسائے اپنی تپش زمین پہ نہ لائے جب میرے ساتھ سورج کی تپش ٹکرائے گی میرے ریگستان کے ساتھ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ٹکرائیں گی ایک جو آتش پیدا ہوگی گرمی پیدا ہوگی میں نہیں چاہتی میری گرمی کی وجہ سے تیرا محبوب پریشان ہو جائے اے پروردگار عالم مجھے رحمت للعالمین سے شرم آتی ہے حفیظ جلندری کہتے ہیں جب زمین نے یہ فریاد رب کی بارگاہ میں کی ہے رب نے چھما چھم بارش کا نزول فرما دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا بدر کے میدان میں پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی تو جب وہ حفیظ جلندری فرماتے ہیں جب زمین نے بدر نے دعا مانگی اے اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے شرم آئے تو رحمت للعالمین کی بارگاہ میں مجھے نہ شرمندہ کرنا اے پروردگار سورج کو حکم دے اپنی کرنوں کو چھپا کر اور تو بادل برسا دے بارش کا نزول فرما دے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پھر بارش کا نزول فرمایا بارش آئی اور مسلمانوں نے پانی کے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے پانی کے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے جمع کیے پیا بھی غسل اگر فرض ہوا تو غسل بھی کیا اپنے جانوروں کو بھی پلایا جہاں پہ کفار تھے کفار کی زمین پہلے سخت تھی وہاں پہ کیچڑ ہو گیا پھسلن ہو گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدر کے میدان کی فریاد کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملات فرمائے یعنی سرکار کے ساتھ جو بھی محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو رائگاں جانے ہی نہیں دیتا محبت سے جو فریاد کی جاتی ہے وہ فریاد لازمی سنی جاتی ہے لازماً سنی جاتی ہے۔ اب بدر کے میدان میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے مشورہ کیا کہا کہ پڑھو تو ہم نے کر لیا ہے تو اب مشورہ یہ ہے کہ سرکار کے لیے ایک عریش بنائی جائے ایک چبوترا بنایا جائے جہاں پہ سرکار آرام فرما ہو جائے سرکار وہاں پہ تشریف لے جائیں اور ہم کافروں کے ساتھ لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے اس وقت تک جہاد کریں گے جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں جب تک ہمارے بازوؤں کے اندر طاقت ہے اس وقت تک لڑتے رہیں گے مصطفیٰ کریم کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ پلاننگ ہو گئی عریش تیار کر لی گئی چبوترا تیار کر لیا گیا اور جہاں پہ وہ چبوترا بنایا گیا آج اللہ آپ کو لے جائے اس بدر کے میدان میں جہاں پہ وہ سرکار کے لیے چبوترا بنایا تھا آج وہاں پہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے وہاں پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جہاں پہ سرکار نے آرام فرمایا تھا وہ دھرتی اتنی پکیدہ ہے اتنی ستھری ہے کہ جس دھرتی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود لگا ہے سرکار بیٹھے صرف بیٹھے ہی نہیں سرکار نے اس جگہ پہ سجدہ بھی فرمایا ہے اور ایک بار نہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بدر کا جب جنگ شروع ہوئی آپ فرماتے ہیں میں 2 4 8 10 جب وہ کافروں کو واصل جہنم کر کے میرے دل میں خیال آتا کہیں کوئی کافر سرکار کو پریشان نہ کرے میں سرکار کو دیکھنے کے لیے آ جایا کرتا جب بھی میں اس عریش کے پاس آتا سرکار نے سر سجدے میں رکھا ہوتا کہہ رہے تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم آپ فرماتے میں 3 مرتبہ آیا تو تینوں مرتبہ سرکار کو یہی وظیفہ کرتے پایا ہے سر سجدے میں رکھا ہوا میں رکھ کے سرکار دعا بھی کر رہے تھے اے اللہ یہ مٹھی بھر میری محنت ہے میری کمائی ہے یہ 313 لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں یہ تیری بارگاہ میں نے پیش کر دیے ہیں یہ خلوص سے آئے ہیں یہ محبت سے آئے ہیں یہ تیرے نبی کے عشق میں آئے ہیں یہ تیرے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آئے ہیں اے اللہ آج اگر یہ مایوس لوٹ گئے تو قیامت تک تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ دعائے ناز تھی ناز میں دعا مانگی جو محب اپنے محبوب کی بارگاہ میں مانگا کرتا ہے سرکار نے اپنے درجہ محبوبیت کو ظاہر کرتے ہوئے وگرنہ اللہ وہی فرما سکتا تھا نا کہ محبوب یہ میرے لیے کوئی مشکل ہے میں کن فیکون کہوں تو مخلوقات بن جاتی ہیں جو چاہوں بنا سکتا ہوں لیکن اللہ نے ایسا
نہیں فرمایا، کیونکہ سرکار نے یہ دعا مقام محبوبیت پہ کھڑے ہو کے فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار نے یہ دعا میں، اے اللہ جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ تو پورا فرما دے۔ یہ مٹھی بھر لوگ اگر شہید ہو گئے تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی روح تڑپی، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب لب و لہجے میں فرمایا، فرماتے جلو میں جہابت خواسی میں رحمت بڑی کس تزک سے دعائے محمد، اجابتیں نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، جس مدد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ مدد نازل فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رب کی مدد نازل ہونا شروع ہو گئی، سرکار تبسم فرماتے ہوئے اوس ہری سے نیچے اترے، فرمایا اے ابو بکر، اے علی، جس کا رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ رب نے بدر کے میدان میں پورا فرما دیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا تھا، اے محبوب بدر کے میدان میں جاؤ ہم تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اے محبوب یہ لے ہم نے 3000 فرشتے تیری مدد کے لیے نازل فرما دیے۔ نشان والے 3000 فرشتے آ گئے اور اللہ نے پھر فرمایا اے محبوب اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم اور دیں گے، اور دیں گے۔ کتنے؟ اللہ نے فرمایا لو محبوب ہم نے 5000 فرشتے اور نازل فرما دیے۔ 3000 پہلے بھیجے، اے محبوب ہم نے 5000 اور بھیج دیے۔ اللہ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 1000 فرشتہ اور بھیجا ہے۔ اے محبوب اب خوش ہو جبریل امین خود تلوار لے کر تیری مدد کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکار سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا فرمایا، مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ آج بھی فرشتے کب آئے؟ جب سرکار نے حرکت کی، حرکت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے کہ فرشتے آئیں گے، جن آئیں گے، ہمیں بچائیں گے، تو پھر تو معاملہ نہیں نا۔ حرکت کریں گے، ایک بندہ کمائی پہ جائے ہی نا، گھر بیٹھے کہ مجھے دیہڑی مل جائے، دیہڑی مل سکتی ہے اس کو؟ کام کرنے جائے گا تو پھر اس کو دیہڑی بھی ملے گی، اس چھوٹے سے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا، کیونکہ اس نے حرکت کی ہے، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ مدینہ شریف سے اٹھے ہیں، اٹھ کے بدر کے میدان میں آ کے پڑاؤ لگایا ہے، اس وجہ سے رب تعالیٰ نے جبریل امین کو فرشتوں کے ذریعے سے مدد کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جب وہ بیٹھنے سے مدد نازل نہیں ہوتی۔ اس واقعہ سے پتہ چلا، اس قرآنی واقعہ سے اور حقیقی واقعہ سے پتہ چلا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرکت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ اور آج بھی اگر امت مسلمہ جب وہ تھوڑی سی حرکت کرتی ہے، اس حرکت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ للکار دے اسرائیل کو،
للکارے امریکہ کو کہ اے اسرائیل، آج کے بعد تو نے اگر مسجد اقصیٰ کے اوپر ذرا سا بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، ہم تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ اگر امت مسلمہ تھوڑی سی حرکت کرے گی، وہ خود بخود اٹھ کے بھاگ جائے گی۔ خدا کی قسم، آج بھی صلاح الدین ایوبی کی جو ہے وہ میت، صلاح الدین ایوبی کی روح جو ہے وہ ہمیں حوالے دیتی ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے مسجد اقصیٰ کے اوپر جب اسرائیل کا پہلے بھی تسلط رہا تو حضرت صلاح الدین ایوبی کو بڑا لوگوں نے منع کیا کہ تم اکیلے کیسے لڑ لو گے۔ انہوں نے کہا تم نہیں لڑتے تو نہ لڑو، میں تو اللہ کی مدد کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں۔ چند اپنے سپاہیوں کو لے کر سپہ سالار بن کے صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا چاہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی مدد فرما کر ان کو فتح یاب فرما دیا ہے۔ تو آج بھی امت مسلمہ کو چاہیے، اگر فتح لینا چاہتے ہو تو صلاح الدین ایوبی والا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، سرکار کی محبت پیدا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ایسی مقدس دھرتی ہے جہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام نے خطبے پڑھے ہیں، جہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی ہے۔ اتنی مقدس دھرتی کے اوپر خون ریزی کی گئی، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی، لوگوں کے اوپر گرنیڈ جو ہے وہ ٹارگٹ کیے گئے۔ کس انداز میں لوگوں کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آج امت مسلمہ بالکل خاموش ہے، امت مسلمہ کے تمام سپہ سالار بالکل خاموشی دھارے ہوئے۔ یہ جب تک خاموشی نہیں توڑیں گے اس وقت تک اسرائیل باز نہیں آئے گا۔ یہ کہیں کہ ہم جب اقوام متحدہ کے اندر یہ مسئلہ اٹھائیں گے، اقوام متحدہ نے تو بڑی دیر ہو گئی لولی پاپ دیا ہوا ہے لوگوں کو کشمیر کے بارے میں بھی، جی کشمیر کے بارے میں آج 78 سال ہو گئے کشمیر کو، اور اقوام متحدہ کے اندر اس بات کو پیش کرتے ہوئے پاکستان کو 75 سال ہو گئے۔ بار بار یہ اقوام متحدہ کے اندر یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ بالکل سیریس نہیں ہے۔ جب کشمیر کو ہم نے آزاد کروایا تھا، جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے، یہ آزاد کشمیر کا حصہ بھی آزاد جنگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے فوجیوں نے جنگ کی تو پھر یہ حصہ آزاد ہوا تھا۔ اور آج بھی کشمیر کو اگر آزاد کرنا ہے، اس کو بھی اگر تم نے آزاد کشمیر بنانا ہے تو جنگ کے علاوہ عمودی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ لطر کو سمجھتے ہیں، پیار محبت کو یہ سمجھتے نہیں۔ ان کو کیا خبر کہ پیار محبت کیا ہوتا ہے؟ تو لہذا مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو سیریس ہونا ہوگا، اور بالخصوص امت مسلمہ کے جو سپہ سالار ہیں ان کو فرنٹ سیٹ پہ آنا ہوگا۔ جیسے مسجد نبوی شریف، جیسے بیت الحرم شریف کی حفاظت مسلمان کرتے ہیں، اسی طرح تمام اسلامی ممالک کے سپہ سالاروں کو یہ کانفرنس بلانی چاہیے کہ ہم مل کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے دستے منتخب کیے جائیں، کبھی کس ملک کا دستہ، کبھی کس ملک کا دستہ مسجد اقصیٰ شریف کی حفاظت کرے، اس کی حفاظت کے لیے مامور ہونا چاہیے۔ تو لہذا تب جا کے مسجد اقصیٰ کو آپ آزاد دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے پچھلا جمعہ پڑھا گیا فلسطین کے اندر، تو مسجد اقصیٰ کے اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے باہر روڈ کے اوپر انہوں نے صفیں بچھا کے نماز پڑھی۔ اتنا بڑا ظلم آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روح تڑپتی ہوگی کہ کہاں گئے ہمارے جانشین۔ اگر میں اسلام کی حفاظت کے لیے جب وہ 70 تلواریں توڑ سکتا ہوں تو آج کسی سپہ سالار کے پاس تلوار نہیں ہے، آج کسی سپہ سالار کے اندر جرأت نہیں ہے۔ تو لہذا آج ہمیں پکارتے ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی، آج ہمیں حضرت معتصم رضی اللہ تعالی عنہ پکارتے ہیں۔ جب قوم کی بیٹی کے آنچل سے پردہ کھینچا گیا ہے تو حضرت معتصم نے ایک نہیں، ایک بندے کے ہاتھ لگانے سے حضرت معتصم نے 70 لاشیں گرائیں۔ کہا کہ جب تک تمہارے 70 لاشیں گر نہیں جاتے معتصم کو سکون نہیں مل سکتا۔ آج حضرت معتصم کی روح تڑپتی ہوگی
میں نے تو ایک آنچل کو ہٹانے کی وجہ سے 70 لاشیں گرا دیے تھے۔ آج مسجد اقصی شریف کے اندر تمہاری بیٹیوں کا لہو بہا ہے، تمہاری بیٹیوں کے لاشیں تڑپے ہیں، نمازیوں کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے، نمازیوں کی لاشیں تڑپی ہیں، تمہارے کانوں پہ جوں کیوں نہیں رینگی ہے؟ کہاں گئے ہیں وہ سپاہ سالار؟ آج بھی حضرت معتصم کی جو روح ہے آج اسلامی سپاہ سالاروں کو چیخ چیخ کے بلا رہی ہے۔ حضرات محترم، تو لہذا اس بارے میں حکمرانوں کو سوچنا ہوگا اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جگہ محبوب ترین جگہ ہے۔ سرکار کو اگر مسجد اقصی سے محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی معراج کی رات وہاں نہ جاتے۔ یہ اتنی مبارک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، وہاں پہ تو اونچا سانس لینا بھی گناہ ہے، تو تم وہاں ظالم و شیرنگ کرتے ہو، وہاں پہ راکٹ لانچ کرتے ہو، تو طرح طرح کی فیلنگیں کرتے ہو، تمہیں خبر نہیں ہے وہ جگہ ایسی ہے، وہاں پہ تو سانس لینا بھی بے دلی کی ضرورت ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا جب تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں ہوگا، وہ صحابہ والا جنون مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان جب وہ غالب نہیں آ سکتے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں جب وہ یہ اپنے نمونے پیش کیے، اپنا کردار پیش کیا کہ تم نے اس انداز میں سرکار سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری مدد فرما دے۔ صحابہ کو بھی پتا تھا ہم 313 ہیں، ہاتھ میں تو سوٹی ہے، کھجور کی ٹہنیاں پکڑ کے لڑنے چلے گئے۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میرے پاس تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، بدر کے میدان میں ٹوٹی ہوئی تلوار تھی۔ آپ فرماتے ہیں اور اس کے اندر پہلے ہی جب وہ کئی دندان پڑے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں جب میں کافروں کے ساتھ لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے وہ جو باقی رہ گئی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ میں دوڑا سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں آ کے عرض کی حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں کافروں کے ساتھ لڑوں اور ان کو واسطے جہنم کروں۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے کھجور کی ایک لمبی سی ٹہنی عطا کی، فرمایا عکاشہ یہ لے جاؤ، جس بھی کافر کو مارو گے یہ کھجور کی ٹہنی تلوار کی طرح کام کرے گی۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں پہلے مارتا تھا، ایک کافر مرتا تھا، جب مجھے سرکار نے وہ کھجور کی ٹہنی دی تو میں 10 کافروں کو واسطے جہنم کرتا۔ تو لہذا یہ ان کا عشق رسول تھا، سرکار کے ساتھ محبت تھی۔ آج اگر اس دور میں گئے گزرے دور میں واقعات ہوتے تو یہ گئے گزرے دور کے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتے، سورج کیسے پلٹ سکتا ہے، پتھر سرکار کا کلمہ کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ، کیوں؟ ان کی عقل میں یہ ہے کہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 پاؤں ہیں ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں، وہ ہماری طرح ہی کھاتے ہیں، ہماری طرح ہی ان کے نکاح ہوئے، ہماری طرح ہی ان کے بچے ہیں۔ اور حضور کو اپنی طرح کا کہنے والے یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ حضرت عکاشہ ہاتھ میں چھڑی ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے، لیکن تصور یہ ہے حضور نے اس کو تلوار کہہ دیا ہے تو لہذا یہ تلوار ہی ہے۔ سرکار کے کہنے پہ اتنا یقین ہے، سرکار نے اس کو تلوار کہہ دیا تو پھر اب تلوار ہی ہے۔ تو لہذا اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عشق رسول کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس چند مسلمانوں کے قلیل مسلمانوں کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی جذبہ، وہی جنون، وہی عشق اگر پیدا ہو جائے، خدا کی قسم کوئی بھی ڈنمارک کا کتا سرکار کی بارگاہ میں بکواس نہیں کر سکتا۔ آج کوئی بھی جو ہے وہ ناروے کے اندر سرکار کی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ آج کوئی بھی سویڈن کا کتا قرآن مجید کی توہین نہیں کر سکتا۔ آج سرکار کے عشق میں مستغرق ہو جاؤ، سرکار کی محبت اپنا لو، سرکار کے صحابہ کی طرح زندگی کو گزارو۔ جب جیسے صحابہ کرام نے گزاری ویسے اگر ہم زندگی گزاریں گے، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے، یہ پاکستان اسلام کا بہت مضبوط قلعہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا